میں بہت زیادہ حسین تھی، لیکن میرا میاں مجھے ذرا بھی وقت نہیں دیتا تھا۔ میرے لیے اپنے جذبات پر قابو کرنا بہت مشکل کام تھا۔ میں نے کئی بار اپنے آپ کو غلط راستے پر چلنے سے روکا، لیکن میں جوان تھی اور اکیلی تھی۔ آخر کب تک اپنے آپ کو روکے رکھتی؟ ایک رات میاں کی غیر موجودگی میں جوان ڈرائیور کو کمرے میں بلایا، اور جب اس نے اپنا کام دکھایا تو بڑا ہی کمال کا ڈرائیور نکلا۔ اس سے پہلی ہی رات میرے ہوش اڑا دیے۔ اس اکیلے نے ہی 7 مردوں جتنی طاقت۔ میرا ڈرائیور سرائکی تھا، وہ ہٹا کٹا جوان اور صحت مند تھا۔ اس سرائکی نے اپنی طاقت سے مجھے پوری طرح زیر کر دیا، اور میں اس کے آگے بے بس ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اپنے ہی گھر میں، اپنی ہی بیڈ روم میں اس طرح ایک جوان لڑکے کا شکار بن جاؤں گی، اور جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی شروعات میں نے ہی کی تھی۔ اس لیے میں اس کام کا کسی دوسرے کو الزام نہیں دے سکتی تھی۔ میرے ڈرائیور نے میرے ساتھ ایسا کام کیا تھا جو 7 مرد بھی مل کر نہ کر پاتے۔ میں حیران تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش مجھے پہلے ہی پتہ ہوتا کہ سرائکی جوان اس قابل ہوتے ہیں کہ اکیلے ہی کئی مردوں کے برابر ہوتے ہیں، تو میں پہلے ہی کسی سرائکی مرد کو اپنی زندگی میں جگہ دے دیتی۔ لیکن پھر اس سرائکی جوان نے مجھے اپنی اصل طاقت دکھائی تو اپنے بیڈ روم میں بے بس ہو کر رہ گئی تھی، اور اس کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں نکال سکی۔ اس کی طاقت کے آگے میرا نکھرتا وجود خاک برابر تھا۔ جو اس نے میرے ساتھ کیا وہ جان کر شاید آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کس طرح اس نے ایک ہی رات میں میرے ساتھ دوسری دفعہ۔ مجھے ہمیشہ سے ہی نقاب کی عادت تھی، اور اسی لیے میں اپنے گھر کی گاڑی میں کہیں بھی جاتی تو نقاب نہ ہٹنے دیتی۔ بہت ہی کم لوگ مجھے میرے چہرے سے پہچان پاتے تھے، لیکن مجھے اس بات پر بڑا فخر تھا کہ کوئی مجھے نہیں پہچانتا، نہ ہی کوئی میری خوبصورتی سے واقف تھا اور نہ ہی میری عمر سے۔ لیکن ایک دن میرے ڈرائیور نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے عجیب نظروں سے گاڑی کے شیشے میں ہی ڈرائیور کی شکل دیکھی۔ وہ بہت ہی سنجیدہ معلوم ہو رہا تھا، اور جب دوبارہ سے اپنی بات دہرائی، اس بار اس کی آنکھیں میری نظروں سے ٹکرائیں تو میں نے فوراً ہی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ میڈم جی، بس ایک موقع کی بات ہے، بس آپ دیکھیے گا کہ میں آپ کو کیسے خوش کروں گا۔ آپ میری احسان مند رہیں گی اور بار بار مجھے موقع دیں گی۔ اس کی باتیں سن کر میں کچھ گھبرا گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس موقع کی بات کر رہا تھا اور مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ لیکن جب گھر پہنچی تو میرے کمرے میں آیا اور میرا نام شبنم ہے، میرا تعلق دبئی سے ہے، میری پیدائش بھی وہاں پہ ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ پاکستانی تھے، لیکن میں کبھی پاکستان نہیں آئی تھی، اور ماں باپ کی وجہ سے میری اردو بہت اچھی تھی، اس لیے میں ساری ملازمین پاکستان سے آئے لوگ ہی رکھتی تھی۔ میں شادی شدہ تھی اور شادی کو 10 سال ہونے والے تھے۔ میرے میاں کاروبار کے سلسلے میں زیادہ تر پاکستان میں رہتا تھا۔ ہم لوگ کچھ سال پہلے ہی دبئی میں شفٹ ہوئے تھے، اور میرے میاں نے وہیں کاروبار شروع کیا تھا۔ وہ کبھی دبئی تو کبھی پاکستان رہتا۔ میں اپنے میاں سہیل کی غیر موجودگی میں اکیلے ہی کاروبار سنبھالتی اور گھر کے کام کاج بھی دیکھتی۔ ہم نے سارے نوکر بھروسے کے قابل رکھے تھے، اس لیے میرے میاں کو مجھے تنہا چھوڑ کر جانے میں کوئی پریشانی نہ ہوتی تھی۔ لیکن ہمارا پرانا ڈرائیور افضل کچھ دن پہلے ہی چھٹیوں پر گیا تھا، اور اسی لیے سہیل نے ایک نئے ڈرائیور کو اس کی جگہ پر رکھ لیا تھا۔ اس ڈرائیور کا نام معین تھا، اور وہ ہمارے پاس کام کر کے بہت اچھا انسان ثابت ہوا تھا۔ لیکن آج اچانک اس نے مجھ سے جس طرح سے بات کی تھی، مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپے اس کی نظروں کا مفہوم میں پڑ چکی تھی، اور شاید اس بات پر خوف زدہ ہو گئی تھی کیونکہ سہیل بھی یہیں موجود نہیں تھے، اور اس وقت میں کچھ تنہا ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ معین پتہ نہیں اکیلا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہے۔ میں جوان عورت تھی اور میرے لیے بہت ہی خوف زدہ کر دینے والی تھی کہ مجھ سے تنہائی میں کسی موقع کا طلبگار تھا۔ معین نے مجھے گھر چھوڑ دیا تھا اور میں گاڑی سے اتر کر اندر چلی آئی تھی، لیکن میری نگاہیں یہاں وہاں گھوم رہی تھیں۔ میری چھٹی حص ہمیشہ بہت تیزی سے کام کرتی تھی، اس لیے میں ابھی بھی اپنے ارد گرد اس چیز کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کہیں مجھے کوئی خطرہ تو نہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی اور بستر پر لیٹ کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ سامنے ہی سہیل کی تصویر لگی تھی۔ مجھے سہیل پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ ایک انجان شخص کو گھر میں ملازم رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کی نیت میں کتنا فریب تھا، یہ ہمیں کیا معلوم تھا۔ اور پھر سہیل مجھے اکیلا بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پچھلے 3 دنوں سے ہماری پرانی نوکرانی چھٹیوں پر تھی،
اور انہی سب باتوں نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا۔ انہی سوچوں میں گم ہو کر میں سہیل کو فون ملایا کہ ان کی واپسی کا معلوم کروں، تو ان کا فون ان کے گارڈ نے اٹھایا اور کہنے لگے سہیل صاحب آج بہت مصروف ہیں، آپ بعد میں کال کر کے بات کیجیے گا۔ اس کے گارڈ کی آواز سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں بیوی تھی لیکن مجھے اپنے ساتھ کہیں نہیں لے کے جاتا تھا، بلکہ کاروبار میں الجھائے رکھتا تھا، اور خود وہ اپنے گارڈز کے ساتھ جہاں بھر کی سیر کرتا تھا۔ پیچھے سے آنے والے گاڑیوں کی گانوں کی آواز اور شور مجھے بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا میاں اس وقت کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا۔ میں غصے سے فون اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ جیسے میں نے پوچھا کہ کون، تو باہر سے معین کی آواز آئی، اور اس وقت میرے کمرے کے دروازے پر کیا کر رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، اور پھر میں نے نقاب کر کے دروازہ کھول دیا۔ مجھے دیکھ کر معین مسکرایا تو میں مزید اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ اسے میرے پرس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میڈم جی آپ تو پرس گاڑی میں ہی بھول آئی تھی، یہ اپنی چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ پرس دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی۔ وہ یہاں کسی خاص مقصد کے تحت نہیں آیا تھا، بلکہ میرا پرس لوٹانے آیا تھا۔ میں اپنا پرس لے کر جیسے ہی دوبارہ دروازہ بند کرنے لگی تو اس نے اچانک سے ہی پھر سے کہا، میڈم جی اکیلے میں ایک موقع دے کر تو دیکھیے، سہیل صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، میں آپ کو ایسے خوش کروں گا کہ آپ دیکھتی رہ جائیں گی، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ اور میرا بھی کوئی اور موقع ہوتا تو میں معین کو اس کے اوقات یاد دلا دیتی، لیکن اس وقت میرے دماغ میں سہیل کے گارڈز کی آواز گونج رہی تھی۔ میں سہیل کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، اور وہ میرے علاوہ اپنی مرضی سے عیاشیاں کرتا تھا۔ میں نے غصے میں سہیل کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ اگر وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتا ہے تو میں بھی اس قابل ہوں کہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے سارے فیصلے کر سکتی ہوں۔ اور ویسے بھی مجھے وہ بہت ہی کم عقل سمجھتا تھا۔ بہت آسانی سے مجھے چکمہ دے کر وہ خود پاکستان چلے جایا کرتا تھا اور خود اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا، اور مجھے یہاں کاروبار میں اس طرح پھنسا کر جاتا کہ مجھے اس کی خیر خیریت کا موقع نہ ملتا۔ میں نے انہی لمحوں میں فیصلہ کیا تھا کہ میں نہ صرف معین کو ایک موقع دوں گی بلکہ اس کی بات کو پورے راز میں رکھوں گی، اور کبھی سہیل کو اس بات کا علم نہیں ہونے دوں گی کہ میں نے اس کے پیچھے بھی کچھ ایسا کر دیا ہے۔ اگر سہیل اپنی من مرضی کر سکتا ہے تو میں کیوں پیچھے ہٹتی؟ یہی سوچ کر میں کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور معین کو اندر آنے کا اشارہ دیا۔ میں اس وقت گھر پر بالکل تنہا تھی، اور یہ موقع اس کام کے لیے بہت ہی اچھا تھا۔ سہیل نے شگفتابی کو میرے سر پر مسلط کر رکھا تھا۔ سہیل کی غیر موجودگی میں سارا وقت نہ صرف میرے ساتھ ساتھ رہتی بلکہ گھر کے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سہیل کے آتے ہی ان کے گوش گزار کرتی تھی۔ سہیل پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی میری ہر لمحے کی خبر رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ مجھے اپنی زندگی کسی قیدی کی طرح معلوم ہونے لگی تھی، جبکہ مجھے ان کے کسی ایک پل کا علم بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے بس اسی کمزور لمحے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنے لیے الگ راہوں کا انتخاب کروں گی اور مزید سہیل کے اشاروں پر نہیں ناچوں گی۔ معین کمرے میں میرے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ پہلے مجھے اس بات کا یقین دلائے کہ اس کے اور میرے درمیان ہونے والا کوئی بھی کام یا کوئی بھی تعلق سہیل تک نہیں جائے گا۔ وہ مسکرا کے کہنے لگا، میڈم جی بھروسہ کری، میں یہ کبھی کسی کے سامنے نہیں کہوں گا کہ آپ کو اس طرح خوش کروں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گی۔ مجھے معین کی بات پر یقین آ گیا تھا، اس لیے میں اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹایا اور معین سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آج کی رات کا موقع دے کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر واقعی مجھے محسوس ہوا کہ وہ اس قابل ہے تو میں اس پر مزید بھروسہ کر سکوں گی یا اس کے آگے بڑھ سکوں گی، تو میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میری بات پر معین مسکرا کر غور سے میرے چہرہ دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں وہ میرے حسین چہرے پر کیا کھوجنا چاہتا تھا۔ پہلی بار میں نے کسی غیر مرد کو اس طرح اپنا چہرہ دکھایا تھا۔ معین کے انداز سے میری ساری جھجک ختم کرتی تھی، اور میں سہیل کو بھول کر اور بنا اس کی بات کی پرواہ کیے کہ جب سہیل کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، جلدی سے معین کو ایک موقع دیا تھا۔ میں کب تک سہیل کی بے رخی اور بے اتنائی کو برداشت کرتی؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی زندگی کو آگے اپنے حساب سے گزاروں گی اور اب سہیل کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اور جیسے ہی میں نے معین کو موقع دیا تو واقعہ ہی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ اکیلا ہی 7 مردوں کے برابر ثابت ہوا تھا، اور وہ رات میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ معین نے جو کچھ کہا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ میں معین سے بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ معین ہی وہ مرد ہے
جس کے سہارے مجھے زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ سہیل کی خاص نوکرانی شگفتہ پہلی دفعہ چھٹیوں پر گئی تھی، اور یہ چھٹیاں انہوں نے بہت ہی اچانک لی تھیں، اور سب سے زیادہ ان چھٹیوں کا فائدہ مجھے اور معین کو ہوا تھا، کیوں نہ کوئی ہم پہ نظر رکھنے والا تھا اور نہ ہی ہمیں کوئی روکنے والا تھا۔ سہیل کو یہ بتانے کے لیے کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے اس کے پیچھے معین کو جگہ دی۔ معین نے جس طرح ایک رات میں اکیلے ہی 7 مردوں کی طاقت مجھے دکھائی تھی، اس کے بعد میں خود ہی اگلی رات اسے طلب کر لیا تھا۔ معین نے مجھے وہ خوشی دی تھی جو میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر اس کے آگے رکھ دی، اور وہ بھی خوش ہو گیا تھا۔ میں نے جب اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ میرا کام کرے تو میں اسے پیسوں میں نہلا دوں گی، لیکن اگلی رات مجھ پر بہت بھاری گزری تھی، کیونکہ معین نے اس رات کو میرے ساتھ وہ کیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کتنا طاقتور تھا، اس بات کا اندازہ مجھے دوسری رات ہوا تھا۔ پہلی رات تو شاید وہ کسی وجہ سے وہ نہ کر سکا جو اس نے دوسری رات کیا تھا۔ میں اس کے آگے بے بس تھی، لیکن اسے مجھ پہ رحم نہیں آیا تھا۔ اس نے میرا وہ حشر کیا تھا کہ پانی مانگنے کے لائق بھی نہیں رہی تھی۔ معین وہ کر گزرا تھا جو میری وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ رات مجھ پر کسی قیامت کی طرح گزری تھی، اور میرے دل میں خیال آیا تھا کہ کاش سہیل میرے آس پاس ہوتا تو وہ مجھے معین سے بچا لیتا، کیونکہ معین تو درندگی کی حد تک اتر آیا تھا، اور یہ جان کر آگ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے معین نے سہیل کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اس رات میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس نے تو مجھے زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ جب معین نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تو پھر آہستہ آہستہ مجھے بتانا شروع کیا کہ اس نے میرے ساتھ اتنا کچھ کیسے کیا، کیسے اس نے ایک ہی رات میں 7 مردوں جتنی طاقت بھی دکھا دی، اور معین کے سچ نے میری جان نکال دی تھی۔ وہ اچانک ہی میرا ڈرائیور بن کر میری زندگی میں نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی نظر تو بہت پہلے سے مجھ پر تھی۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ کوئی مجھے پہچانتا یا میری غلط فہمی تھی۔ معین بہت پہلے ہی میرے حسین چہرے سے آشنا ہو چکا تھا، اور ہمارے گھر نوکری بھی اسی غرض سے کرنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ اس کی نظر مجھ پر تھی اور اسے میرے قریب آنا تھا۔ وہ مجھ سے قریبی تعلق بنانا چاہتا تھا تاکہ اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ جس دن اس نے دیکھا کہ نہ ہی سہیل موجود ہے اور نہ ہی شگفتہ آپی، اس نے اس دن کا موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور جان بوجھ کر مجھ سے ایسی بات کہی کہ میں اسے موقع دے دوں۔ میں بھی اس وقت بہت غصے میں تھی، اور سہیل کے لاکھ سمجھانے منع کرنے کے باوجود بھی میں ایک انجان مرد پر بھروسہ کر لیا تھا۔ سہیل کہنے لگا کہ اس نے بہت پہلے میری تصویر دیکھی تھی، اور پھر ایک دن اچانک ہی میں اسے نظر آ گئی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ کچھ مہینوں پہلے میری طبیعت کچھ ناساز تھی، اور میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں کہیں جا رہی تھی کہ رستے میں اچانک بے ہوش ہو گئی۔ میرے پرانے ڈرائیور نے جب دیکھا کہ میں گاڑی میں بے ہوش ہو گئی تو فوراً مجھے قریبی ہسپتال لے گیا، اور جیسے ہی اس نے مجھے گاڑی سے اتار کر بیڈ پر لٹانا چاہا، میرے چہرے سے نقاب ہٹ گیا اور اس نے میرا چہرہ دیکھ لیا۔ وہ معین کا دوست تھا۔ اس نے معین کو فوراً ہی میرے بارے میں اطلاع دی۔ معین نے میری تصویر اپنے دوست کو دکھا دی تھی، اور اسے میری تلاش تھی۔ بس وہی ایک پل میری زندگی میں گرہن ثابت ہوا تھا۔ جب معین کو یہ پتہ چلا تھا کہ میں کہاں رہتی ہوں اور مجھ تک کیسے پہنچ سکتا ہے، اس نے جان بوجھ کر ایک منصوبہ بنایا، اپنے دوست کو نوکری سے نکال کر خود اس کی جگہ آ گیا۔ معین کو میرے میاں سہیل سے ملوانے والا وہی ڈرائیور تھا جو ہمارے پاس نوکری چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ معین کا گہرا دوست اور ساتھی تھا، اور یہ سب اس نے معین کے کہنے پر ہی کیا تھا۔ معین ہمارے گھر کا حصہ بن گیا، بلکہ آہستہ آہستہ اس نے ہمارے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لیں، اور صحیح موقع دے کر اس نے مجھ سے ایک موقع مانگا تو میں گھبرا گئی اور سمجھ نہیں آیا کہ اچانک ہی وہ مجھ سے موقع کیوں مانگ رہے۔ پہلے تو مجھے خوف محسوس ہوا، کیونکہ ہمارا بہت بڑا کاروبار تھا، سہیل کے پاس بہت پیسہ تھا، اور میری ایک غلطی سب کچھ ختم کر سکتی تھی۔ لیکن جیسے ہی مجھے سہیل کی بے رخی کا احساس ہوا تو میں نے اگلے ہی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اب میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گی، اور شاید یہی میری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا۔ سہیل اور میری شادی کو 3 سال ہونے والے تھے، لیکن نہ ہی ہماری اولاد تھی اور نہ ہی سہیل کی اولاد کی خواہش۔ میں ماں بن سکتی تھی، لیکن سہیل نے مجھے کبھی ماں بننے ہی نہیں دیا تھا۔ میں کبھی امید سے ہوتی تو میرا بچہ ضائع کروا دیتا۔ اس بات نے مجھے پہلے ہی دکھی کیا تھا۔ سہیل خوبصورت جوان تھا، پیسے والا تھا، لڑکیوں تتلیوں کی طرح اس کے آگے پیچھے منڈلاتی رہتی تھی، اور سہیل بہت ہی دل پھینک تھا۔ وہ جہاں جاتا پارٹی، کلب، ناچ گانے میں ضرور جاتا۔ وہ کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں عیاشیاں بھی کر رہا تھا،
اور میں صرف کاروبار دیکھ رہی تھی۔ میں ایک بچے کی خواہش رکھتی تھی، لیکن سہیل نے تو میری اس خواہش کو بھی پورا نہیں ہونے دیا تھا۔ اسی آگ میں جل کر میں نے سوچ لیا تھا میں اپنا کاروبار علیحدہ کروں گی اور اپنی زندگی سہیل کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤں گی۔ اس لیے میں نے معین پر بھروسہ کر لیا۔ سہیل افیم اسمگلنگ کا کاروبار کرتا تھا اور میں بھی اس کے کاروبار میں برابر کی شریک تھی۔ اس دن جب معین نے مجھ سے موقع مانگا تو اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ میری امیدوں پر کھرا اترے گا، اور اسی لیے میں نے اس پر بھروسہ کر کے اسے کام دیا تھا۔ اور واقعی اس نے ایک رات میں اتنی افیم اسمگلنگ کی جتنی میرے 7 آدمی مل کر کیا کرتے تھے۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ معین نے اتنی زیادہ اسمگلنگ کس طرح کی ہے، کیونکہ دبئی پولیس کو چکمہ دینا اور چوری چھپے یہ کام کرنا بہت مشکل تھا، بلکہ ناممکن تھا۔ میرے آدمی بہت ہی زیادہ پرانے کھلاڑی تھے، اس لیے وہ سب یہ کام کر لیا کرتے تھے، لیکن معین وہ تو اکیلے ہی بہت بڑی گیم کھیل کر گیا تھا۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ بظاہر ایک سیدھا سادہ سا ڈرائیور نظر آنے والا آدمی کتنا طاقتور ہے۔ اگلی رات جب وہ میرے کمرے میں آیا تو تنہا نہیں تھا، بلکہ کچھ عربی پولیس والے بھی اس کے ہمراہ موجود تھے، اور نہ صرف میرے گھر کو سیل کر دیا گیا بلکہ مجھے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن پہنچا دیا گیا۔ اسی رات ہی سہیل ایئرپورٹ پہنچا تھا اور ابھی بھی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک بار پولیس کی تحویل میں موجود تھے۔ دراصل میرا میاں ہمیشہ مجھ سے سارے کاروبار سے کام کروایا کرتا تھا اور میں نقاب پہن کر رکھتی تھی۔ میں نے کبھی کسی اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا، اس لیے پولیس مجھ تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ لیکن معین نے بہت ہی چالاکی سے نہ صرف مجھے پہچان کر پکڑ لیا بلکہ میرا سارا کاروبار بھی اس نے ایک ہی رات میں جان لیا تھا۔ وہ میری سوچ سے کہیں زیادہ تیز نکلا تھا۔ سہیل کو جیسے ہی پتہ چلا کہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، وہ اور ہمارے پکڑے جانے پر میرا قصور ہے، تو سہیل مجھے مارنے کے لیے قریب آیا۔ اگر عربی لڑکی اسے نہ روکتی شاید وہ میرا گلا دبا دیتا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی کیونکہ دبئی کا قانون بہت سخت تھا اور میں جانتی تھی کہ مجھے اس جرم کی کیا سزا ملے گی۔ میرے میاں ایک مکار انسان نکلا تھا جس نے سارا کاروبار میرے نام پہ کیا تھا اور کاروبار کا چہرہ بھی میرا ہی دیا تھا۔ میں نے نہ ہی مجھے کوئی شادی شدہ زندگی کی خوشی دی تھی اور نہ ہی مجھے ماں بننے کا سکھ دیا تھا۔ میری زندگی میں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے سہیل چاہتا تھا، جبکہ میں اس سے محبت کی شادی کی تھی اور میں آخر تک شادی کو نبھانے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ لیکن سہیل کو عیاشیوں کی اس قدر عادت پڑ گئی تھی کہ آئے روز وہ کسی نہ کسی حسین لڑکی کو اپنی سیکرٹری رکھ لیتا، اس کے ساتھ پاکستان چلا جاتا۔ اگر سہیل میرے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھتا تو شاید میں کبھی معین کی باتوں میں آ کر اس پر بھروسہ نہ کرتی، بلکہ سہیل کو اس کے بارے میں بتاتی۔ پولیس نے ہر وہ جگہ ٹریس کر لی تھی جہاں ہماری اسمگلنگ سپلائی ہوتی تھی۔ بہت سارے لوگ پکڑے گئے تھے۔ بہت لمبا کاروبار کا سلسلہ تھا جو میری ایک غلطی کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔ میں نے پوری پولیس میں اپنا سارا بیان ریکارڈ سچ سچ بتا دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب یہاں سے بچ نکلنا ممکن نہیں ہے، اور اگر ہم کسی طرح باہر نکل بھی جاتے ہیں تو سہیل خود اپنے ہاتھوں سے مجھے مار دیتا، کیونکہ میں نے اپنا بنا بنایا کاروبار اجاڑ دیا تھا۔ آج میں جیل میں سلاخوں کے پیچھے بیٹھی ہوں، اپنی سزا کے انتظار میں ہوں۔ مجھے اور میرے میاں کو بہت سخت سزا ہونے والی ہے، کیونکہ ہم نے بہت سے جوان لڑکے اور لڑکیوں کی زندگی تباہ کی۔ معین سرائکی ضرور تھا لیکن وہ کربی پولیس والا تھا اور اس نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا فرض نبھایا۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے ملنے کے لیے جیل بھی اندر آتا تھا، لیکن میں اسے دیکھ کر منہ موڑ لیتی تھی۔ میں اسے ایک موقع دیا تھا اور واقعہ ہی اس نے ایک موقع میں میری پوری زندگی بدل دی تھی۔ میں اپنے بڑے سے بنگلے سے اٹھ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئی تھی۔ معین نے مجھے احساس دلایا تھا کہ میں جس راستے پر چل رہی تھی وہ سراسر غلط تھا۔ لڑکے لڑکیاں ڈرگس کی لت میں پڑ کر اپنی زندگیاں برباد کر رہے تھے اور یہ سب کچھ صرف اور صرف میرے نام پہ ہو رہا تھا۔ معین ٹھیک کہہ رہا تھا، سہیل کی محبت میں صحیح اور غلط بھول گئی تھی اور بالآخر میں نے بہت بڑا نقصان اٹھایا تھا۔ میں اپنی سزا کی منتظر ہوں اور جیل میں سلاخوں کے پیچھے بیٹھی آپ لوگوں کی دعا کا انتظار کروں گی۔ خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرا ضمیر مطمئن ہو جائے، کیونکہ جب سے سہیل معین نے میرے ضمیر کو جگا دیا ہے، میرا ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔